ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان لطیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور اپنے علماء کرام اور مہمانوں کی طرف بھی بڑھوں گی. میں خواجہ زار بھائی آپ کی طرف آؤں گی. اچھا ہم تو بات تو بھی کر رہے ہیں سیاست کے حوالے سے بھی ہم نے کی, لیکن آپ کو تھوڑے سے آپ کے بچپن میں لے جاتے ہیں اور یہ میرا سوال اپنے ہر مہمان سے ہوتا ہے جس سیٹ پر آتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اپنا پہلا روزہ کب رکھا تھا, کیا عمر تھی اور کس طرح کا تھا اس وقت؟ گرمی کے روزے تھے, سردی کے تھے؟ جی ہاں 7 سال کی عمر. پہلا 7 سال کی عمر, اور 7 سال میں قرآن ختم ہوا تھا, 7 سال میں. تو اس وقت جب آپ نے رکھا ہے روزہ اپنا پہلا, تو کوئی شرارت کوئی یاد ہے کہ کی ہو؟ اور میں تو شرارتی تھا ہی نہیں, بڑا خاموش ڈرا سہما سے بچہ تھا. اچھا مطلب بچپن سے ہی سیریس تھے. اور بس والدہ بتاتی ہیں اسکول سے جب کلاس 1 یا 2 میں تھا تو آگے جھوٹے جھوٹے کچھ سے بتاتا تھا کہ میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. تو وہ ایک دن چلے گئی اسکول, تو کہنے آپ کا بچہ تو سیٹ سے ہلتا ہی نہیں, کیا کھیلے گا کودے گا, کسی کی پٹائی کرے گا. اچھا تو میں نے کبھی بھی اس طرح کی شرارت کبھی شرارتیں نہیں کی ہیں. اوکے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو اب ظاہر سی بات ہے آپ کے اپنے بچے ہیں ماشاءاللہ سے, اور آپ دیکھتے ہیں سوسائٹی میں وہ جو ایک فیل تھی جس وقت ہم روزہ رکھتے تھے بچپن میں اپنے, جب آپ مطلب, اور آج جو آپ دیکھتے ہیں تو کچھ فرق لگتا ہے کیا؟ وہ فلیور, وہ عنصر, وہ چیزیں وہی ہیں یا پھر بدل گئی ہیں آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں مذہب کی وابستگی کا تعلق جو ہے نا وہ عقیدت کا پیمانہ ہے. اب ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس کو تنقید سے دیکھتے ہیں. ہر شخص عقیدت میں, ہم نے بھی قوالی سنی, منقبت سنی, ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ سنتے ہوں, کچھ لوگوں کے پاس اس کے نہ سننے کی دلیل ہو, لیکن میرے پاس یہ دلیل ہے کہ عقیدت سے جو بھی رسومات جو آپ کو روحانی طور پر کسی بھی طرح متوجہ کرے وہ ہونا چاہیے. لیکن آج کل جو ہے وہ ہمارے یہاں کمرشلائزیشن زیادہ ہے. اب کہاں روزہ خوشائی ہوتی ہے, کہاں بچوں کی اس طرح سے. ہمارے یہاں تو ہوتا تھا اس زمانے میں, مولانا صاحب آتے تھے, ان کو جوڑا دیا جاتا تھا, پھول پہنایا جاتا تھا, وہ روزہ خوشائی کرتے تھے, وہ کرتے تھے, خاندان کے لوگ آتے تھے, کھانا پکتا تھا گھر میں اور بڑے خوشی منائی. اب کیونکہ ظاہر ہے تھوڑی دوری بھی ہے, عقیدت بھی کم ہو گئی ہے, اور ہم بہت زیادہ کمرشل ہو گئے, کمرشل ہو گئے, یا یوں سمجھ لیں کچھ زیادہ ہی ایڈوانس ہو گئے, تو ساری ہم نے رسومات اور اپنی اقدار وہ پیچھے چھوڑ دی ہیں سب. اچھا علامہ صاحب آپ کی طرف بھی ہوں گے, آپ بھی بات کریں اسی پہ. کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو, جیسے کہ خواجہ بھائی نے بھی کہا کہ ہم نے وہ چیزیں اپنی چھوڑ دی ہیں؟ روزہ رکھا ہوا ہے تو یقیناً وقت قریب آ رہا ہے, ورنہ ایک دن میں ٹی وی پہ اتفاقاً, ہم ویسے دیکھتا نہیں ہوں, میں ٹی وی پہ بیٹھا تھا, یہ اسمبلی میں ایک نظم پڑھ رہے تھے شاید, آؤ مل کر کھاتے ہیں, آؤ وہ میں مل نے کر, پوری ہاں سنی وہ تھی. تو بڑی ان کی مشہور ہوئی تھی بھائی. بڑے جذباتی ہو رہے تھے کہ ایگزیکٹلی, ہماری طرح جس طریقے سے خطیب ہم لوگ مجالس پڑھتے ہیں, ہاں بڑا ان کا اس طریقے کا جو ہے وہ لہجہ اور انداز تھا. یقیناً ہم نے وہ, ابھی میں وقفے میں ان سے اظہار بھائی سے کہہ رہا تھا کہ وہ تہذیب اور تمدن, وہ اخلاق اور بڑوں کا ادب, اور ایک جو ہمارا پورے معاشرے میں ایک تہذیب تھی, وہ ایک تہذیب ادب کی تہذیب تھی. ٹھیک. اور اس تہذیب میں نہ تو مسلک معیار تھا, نہ زبان معیار تھا, نہ قوم قبیلہ معیار تھا. ادب بس ادب ہوتا ہے, اور جب انسان میں ادب آ جائے تو جیسے کہ انہوں نے ابھی یہ بات کہی کہ بہت سے یقیناً یہ امیر خسرو علیہ رحمہ نے یہ قوالی ایجاد کی, اس پہ کبھی پورا ٹاپک پہ بات کریں گے. تو جب عقیدت کی بات آتی ہے وہاں پر انسان جو ہے, میں آپ کو پتہ ہے برانڈ مائنڈیڈ مولوی ہوں, میں تو ہندوؤں کے یہاں بھی چلا جاتا ہوں, کرسچنس کے یہاں بھی چلا جاتا ہوں, نہ صرف کیا مسلمان نہیں, بات صرف اتنی سی ہے کہ اس معاشرے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چینجنگ لانی ہو تو اپنی ذات سے شروع کریں آپ. صحیح. اچھا یہ بہت خوبصورت بات ہے, یہیں سے میں نے آغاز میں بھی کہا تھا, میں نے ایک کالر لینا ہے آپ کی اجازت سے, اگر میں شامل کر لوں, ہم اپنے لوگوں کو بھی شامل کریں. جی السلام علیکم, کون بات کریں, کہاں سے؟ وعلیکم السلام میڈم, میں عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی عمران بھائی کیسے ہیں آپ؟
جی جی ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. آپ کا پروگرام بہت اچھا, ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. جی جی سوال کا جواب دینا پسند کریں گے آپ؟ جی 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 میں نے دینا سوال کا جواب. ہاں بتائیے. جی 12 ہیں. 12 ٹھیک ہو گیا جی ہے. جی ٹھیک جی ہے جی عمران بھائی, پروگرام دیکھتے رہیے, ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا جواب. ٹھیک. بہت شکریہ. لاہور سے کالر ہے جی, اور پورے پاکستان میں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں جہاں بھی, اور ملک سے باہر سے بھی, جہاں سے بھی آپ ہمیں نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. 02134134134481 ہمارا نمبر ہے. اور بہت شکریہ کہ آپ لوگ پروگرام پسند کر رہے ہیں. جی علامہ صاحب. میں یہ بتانا عرض یہ کر رہا تھا کہ معاشرے میں یہ تمام چیزیں کرونک قسم کی جو ہیں وہ پھیل چکی ہیں. اب اس کی اصلاح, جیسے کہ کوئی شعبہ بھی جو ہے نا, کوئی اس میں یعنی کہیں بھی کچھ بھی ایک, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ میں اس کو آسان الفاظ میں کہہ دوں کہ ایک جنگل میں ہم رہ رہے ہیں, جہاں نہ کوئی پوچھنے والا ہے, نہ کوئی یعنی اس کا جواب دینے والا ہے, اور نہ کوئی رسپانسبلٹی لینے والا ہے. بہت بڑی مشکل ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے, ابھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے جو سنی کہ غدیر کے مقام پہ سرکار نے دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیت آئی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج ضرورت ہے کہ ان شخصیات کے کردار کو ہم دیکھتے ہوئے اپنے نفس کا محاسبہ کریں, اور ان کو اپنی زندگی میں جب تک ہم نہیں لائیں گے ان شخصیات کو, تو معاشرے میں یقین جانیں طرز حکومت. آج میں آپ کو بتاؤں کہ نہج البلاغہ پہ میں نے خود جا کے دیکھا, سڈنی میں اظہار بھائی ریسرچ کر رہا تھا, انگریزی میں نہج البلاغہ پڑھ رہا تھا. میرے اوسان, میں نے کہا یہ آپ نہج البلاغہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے اس کو پڑھ کے تو ہم طرز حکمرانی جو ہے وہ کریں گے. آج ہم طرز حکمرانی, ایک خط جو حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو لکھا تھا, طرز حکمرانی, مگر ہمارے سیاستدانوں کو تو انا تینا نہیں آتی ہے. تو وہ کیا وہ پڑھیں گے؟ بیچارے کیا نہج البلاغہ, ان کو نہج کیا البلاغہ. پتا نہج البلاغہ کا خطبہ کیا, انہیں کیا پتا حضرت علی کی طرز حکمرانی کیا, صحابہ اکرام کی طرز حکمرانی کیا. بہت سارے مسائل ہیں, اور مسائل میں روز بروز اضافہ اس لیے ہوتا جا رہا ہے. اس کی بیسک میں یہ کیلکولیٹ بھی کر دوں کہ اضافہ یوں ہوتا جا رہا ہے کہ ہم جہاں بیٹھ رہے ہیں تنقید کا دفتر کھولا ہوا ہے, صحیح. اور ہم اصلاح کی بات نہیں کر رہے کہ بھائی اگر یہ کر لیں تو یہ اچھا ہوگا. اظہار بھائی میری طرف پوائنٹ آؤٹ کریں کہ بھائی آپ یہ کر لیں تو شاید کچھ اس میں بہتری آ جائے. میں اظہار بھائی کو بتا دوں, مگر سوال یہ ہے کہ میں سننے کو بھی تو تیار ہوں, جبھی تو یہ بتائیں گے, صحیح ہو یا گیا. یہ مجھے بتانا چاہیں میں بھی تو برداشت کر سکوں. یہ ہے کنفیوژن. بہت اچھی بات. خواجہ بھائی آپ کی طرف واپس آؤں گی کہ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. سوال ایک, اچھا کالر ہے جی, چلیں کال ایک لے لو. جی السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نجم عباس کراچی سے بول رہا ہوں صاحب. جی نجم عباس صاحب, کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ آپ کیسے ہیں؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا لگا. مولانا صاحب نے جو گفتگو کی ہے اسی تناظر سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی کیجئے. کہ آج جو ہم جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں, آج ہمارے بچے جو بے روزگار ہیں, میرٹ نہیں ہیں, ہر چیز ختم ہو چکی ہے, اور ہم سیاسی کشمکش میں ایک دوسرے کے گریبان تک جا چکے ہیں, اور ملک کی کسی کو بھی فکر نہیں ہے کہ ملک و قوم کے بچے جو ہیں, چاہے کچھ ہوں, مہاجر ہوں, سندھی ہوں, پنجابی ہوں, پٹھان ہوں, سب ہمارے بھائی, سب کا حق ہے. اگر ہم آل رسول کے اسماء حسنہ کو لے لیں, ان کی اس کو لے لیں کہ وہ میرٹ انہوں نے کس طریقے سے بنایا تھا, تو یقین کریں آج ہم صرف ان کا راستہ اپنا لیں تو آج ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. آپ یقین کریں کہ میں نے کربلا میں گیا, میں نے کربلا میں جو منظر دیکھے تو مجھے رونا آتا ہے کہ آج ہماری قوم جو ہے پیچھے اس لیے رہ گئی کہ انہوں نے محمد آل محمد اور مولا حسین کے اسماء حسنہ کو سب کو چھوڑ دیا ہے. آج ہمیں ضرورت ہے مولا علی کے, مولا حسین کے جتنے بھی احوال ہیں ان کو اپنا لیں اور ان کے راستے پہ گامزن ہو جائیں, یہی حق کا راستہ ہے. صحیح, بہت خوبصورت بات آپ نے کی. بہت شکریہ نجم عباس صاحب آپ کا کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے. خواجہ بھائی آپ کی طرف آؤں گے. خواجہ بھائی یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے جو حالات, اور ہر بندہ اسی پہ بات کر رہا ہوتا ہے, ہر جگہ یہیں بیٹھے ہوئے. میں نے کیونکہ آپ کا آغاز میں کہا کہ آپ نے سیاست اس وقت سے کی جب سیاست کا شاید مطلب بھی کسی کو نہیں. یہ حالات جس نہج پر پہنچ گئے ہیں,
اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے نا کہ اگر آپس میں ہی نہیں بات چیت ہوگی سیاستدانوں کی اور وہ بہتری نہیں لے کر آ رہے، اور اس سسٹم کے تھرو جو اتنے سالوں سے چل رہا ہے، 70 سالوں سے بہتری نہیں آ رہی اور کولیپس کی طرف الٹا جا رہا ہے معاشرہ اور سسٹم، تو پھر کیا راستہ کیا ہے؟ بیٹا میں تو ایک بڑی ان پاپولر سی بات کروں. میرا 32واں سال ہے ماشاء سیاست کے اللہ سے. طالب ہاں علم کا. جوانی سے کالج سے کیا. نہیں ہو سکتا کچھ بھی جب تک کہ نظام چینج نہ ہو، اور نظام چینج ہوگا جب آئین چینج ہوگا. کوئی وزیر اعظم آ جائے، کوئی صدر پاکستان آ جائے، بڑی بڑی باتیں کر دے، آپ کا جو نظام ہے وہ آپ کا آئین ہے. آپ اپنے آئین کو جس طرح 18ویں ترمیم ہوئی اس طرح کی ترامیم کرتے رہیں گے اور کریں گے. 70 سال پہلے آپ نے انگریزوں کے قوانین جو 1840 1819 1820 کے قوانین لیے، جو قوانین انگریزوں نے 200 سال لگا کے بنائے، انہوں نے جو قوانین بنائے ہیں وہ 16ویں صدی سے شروع کیے بنانے انہوں نے، تب جا کر 18ویں صدی میں انہوں نے کوئی قانون بنایا. ہم نے وہ قانون لیا، وہاں سے ہم نے کاپی پیسٹ کیا، اپنے میں لگا لیا، ہمیں تو محنت کرنی نہیں پڑی، ہم اس پہ عمل بھی نہیں کر سکتے. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارا جو آئین ہے یہ ہے نظام، اس نظام کو چینج ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ جتنے سیاستدان جتنی بڑی بڑی باتیں کر لیں مجھ سمیت، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ آئین میں میں مزید بالکل ترامیم ایک ہونی ایز اے چاہیے؟ وکیل بھی بات کر رہا ہوں، ایز اے پارلیمنٹیرین بھی بات کر رہا ہوں، میں لیجسلیشن بھی کی، وکالت بھی کرتا ہوں. اسمبلی میں میجورٹی ہے، جو چاہے کرے، عدالت جائیں، مقدمہ لڑیں، اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہو 10 مہینے پتہ ہی نہ چلے. اور آپ کے پاس اتنا مہنگا انصاف ہو، کون افورڈ کر سکتا ہے وکیل؟ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. اور باہر کے ملک میں کہتے ہیں کہ اگر امریکہ میں یا کسی انگریز کے ساتھ زیادتی ہو تو کہتا ہے آئی ول سی یو ان دا کورٹ. ہمارے یہاں کسی غریب کے ساتھ زیادتی ہو جو کہتا ہے میں اللہ کی عدالت میں دیکھوں گا، کہ ہماری عدالتوں پہ بھروسہ ہی نہیں. تو نظام جو ہے نا، میں یہ بڑی ان پاپولر بات ہے اور بہت سارے لوگ میری اس بات کو مجھے منع بھی کرتے ہیں کہ ایسی باتیں مت کرا کرو. تو آپ کا جو آئین ہے وہی آپ کا آئین میں بڑے فلاز ہیں، بہت اور فلاس. انشاءاللہ اللہ نے وقت دیا تو کبھی اس یا پہ کوئی کچھ عمل انقلاب ایسا آ جائے جو امام خمینی نے جو ہے وہ ٹھیک ہو کیا گیا. تھا، تو اس سے کچھ پیڑ بھری قومی انقلاب کا لاتی ہے. ہاں یہ تو فائن. بات، مگر خواجہ بھائی آخر میں کوئی میسج دینا اور چاہیں قوم گے؟ انقلاب لاتی ہے، ہجوم تھوڑی لاتا ہے انقلاب. ہاں قوم لا ہم خواجہ تو بھائی ہجوم ہیں. کوئی میسج دینا چاہیں آج آپ؟ بس میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں یہ رمضان ہے، آپ دوسروں کو معاف کریں نہ کریں بھائی، آپ اپنے آپ کو معاف کریں، اپنی مغفرت مانگیں، اپنی قبر کا حال آپ نے درست کرنا ہے. ویری ٹرو. دوسروں کی طرف بعد میں دیکھیں، ویری ٹرو. اپنا گھر ٹھیک کریں، اپنے آپ ویری کو ٹرو. ٹھیک کریں. بہت خوبصورت تھا. علامہ صاحب دعا کرا لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پروردگار واسطہ ہے محمد وعلی محمد کا، 12 امام 14 معصومین کا واسطہ ہے. ہم نے آج جو کچھ گفتگو کی اور جو نیکی کی باتیں کی، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین. میرے مالک K21 کی توفیقات میں اضافہ فرما. آمین. میرے مالک مملکت پاکستان خداداد کی حفاظت فرما. آمین. مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما. آمین. میرے مالک جو مسلمانوں کو لڑوانا چاہتا ہے ان کو نیست و نابود فرما. آمین. میرے مالک جو ملکی حالات ہیں پروردگارہ، جو ہمارا ملک بحران میں گھرا ہوا ہے، یہ قبولیت کی گھڑی ہے، افطار کا وقت ہے. میرے مالک ہمیں اس سے نجات عطا فرما، اور ہمارے پاکستان میں جو خامیاں پیدا ہو رہی ہیں سیاست میں ان کو دور فرما. آمین. میرے مالک ظلم بڑھ گیا، ظلم کے خاتمے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آمین یا رب العالمین. رب تعالیٰ ہماری سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اور آپ کا بہت شکریہ خواجہ بھائی کہ آپ نے وقت دیا. علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، ہمارے قوال ان کا بھی بہت شکریہ، وارسی برادرز کا. اور امجد بلتستانی کی طرف جاؤں گی اور انہی کے ایک کلام سے وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے. دہائی دے گا کوئی
چیخ چیخ کر ایک دن خلاف دین نہیں ہے علی علی کہنا، وہ اپنی ماں کی شکایت کرے گا محشر میں کہ اس نے کیوں نہ سکھایا علی علی کہنا۔ جانم فدائے حیدری یا علی، علی علی ہے محمد میرا دل تو سینہ علی، میرے جینے کا واحد کرینہ علی، دین اسلام کا ہے نگینہ علی، حق کی منزل کا پہلا ہے زینہ علی، دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی، میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی، علی مولا علی، ہر سو صدائے ہے